باقی پولیٹیکل پارٹیز کی ایگزامپل دی. یہ جو میں سمجھ رہا ہوں یہ ایک ہے، یہ آرگنائزیشن ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی، لیکن یہ ایک موومنٹ ہے. اور موومنٹ کسی ایک بندے کی، مخصوص بندے کی نہیں ہوتی ہے، یہ عوام کی ہوتی ہے. جیسے سر نے ابھی فرینچ ریولیوشن کی بات کی ہے، تو ریولیوشن جو اٹھتا ہے وہ لوگوں سے اٹھتی ہے، وہ کوئی بندے سے نہیں اٹھتی ہے کہ میں اس کا ٹھیکیدار ہوں، میں چودھری ہوں تو یہ میری ہے، میں اس کا وہ جو جس کو ہم پھر خاندانی راج کہتے ہیں. خاندانی راج کہنے کو تو پھر ہر ایک پولیٹیکل پارٹی میں مونوپولی یوا کی. اور جہاں تک دیکھا جائے تو سب سے ایکسپلائٹ بھی یہی یوا ہوتے ہیں. کتنے ایکسپلائٹیشن کے میں طریقے بتاؤں کس طرح، جب میری باری آئے گی تو میں بتاؤں گا. تو یہی یوا انقلاب بھی لا سکتے ہیں. جب تک ان کے خون میں گرمی موجود ہے تب تک کوئی مشکل نہیں ہے کہ کسی بھی ملک میں، کسی بھی ریاست میں تبدیلی نہیں آ سکتی. مشکل نہیں ہے، لیکن بس ایک بار یوتھ یہ سمجھ پائیں کہ میری ذمہ داریاں کیا ہے. تو یہ ایک ٹاپک تھا جس پہ میں نے اعجاز صاحب کو بھی بولنے کو بولا تھا، تو انہوں نے بھی اپنی بات رکھی. فیضان، ایڈوکیٹ فیضان صاحب کو بھی میں نے بولا تو انہوں نے بھی اپنی وہ پوری تقریر ان کی سنی. تو اب یہی بات لے کر میں ڈاکٹر بلال سے پوچھتا ہوں کہ وہ بتائیں کہ اس یوا کو جوش میں لانے کے لیے کیا کیا گیا. برا نہ لگے تو یہاں ہم شاید 3 ریلیجس سے وابستہ لوگ ہیں. آپ لوگوں کا ریلیجن تو پڑھا نہیں، لیکن ایکچولی میں نے پی ایچ ڈی کی اسلام اسٹڈیز سے. اسلام سے میرا بڑا واسطہ رہا ہے، تو اسلام کی ایک چھوٹی موٹی سی آیت میں نے کوٹ کر لی یہاں پر. شیخ صاحب، آج کل جو جے کے این پی ایف کے بڑے دائیں بائیں بڑے چرچے ہو رہے ہیں، آج بھی آپ کے پاس بہت سارے وفود آئے تھے، چاہے ڈوڈا سے تھے، کشتواڑ سے تھے، بدرواہ سے، اور اس کے علاوہ وادی سے بھی آج کل لوگ بہت ملنے آ رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ آپ لوگوں کو بولتے ہیں چینج، آپ چینج لائیں گے کیسے؟ آپ اس آج کل جو ماحول جو 70 سال کا جو چل رہا ہے اس میں آپ چینج کیسے لائیں گے؟ آسان سی بات ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے. ہم ایک یوا کو جو سب سے ٹیلنٹڈ ہے، جو سب سے زیادہ ہمارے پڑھے لکھے لڑکے ہیں، وہ اپنے گرم گرم سانسوں سے، اپنے گرم گرم خون سے، گرم گرم سانسوں سے ایک ایسا بادل بنا سکتے ہیں جو طوفان بن کر ان لوگوں پر ٹوٹ پڑے گی جنہوں نے اس قوم کو آج تک لوٹا ہے. انہوں نے کئی نعرے دیے 47 سے لے کر آج تک. صرف ان نعروں کے پیچھے ایکسپلائٹیشن، استحصال کے بغیر کچھ بھی نہیں تھا. تکلیف ہو رہی ہے آج یہ سننے میں کہ ہم ایک اسٹیٹ بھی نہیں ہے بلکہ ایک یوٹی ہے، اور وہ بھی 2 حصوں میں تقسیم ہوا. ایک جموں کشمیر ہے. اس جموں کشمیر کو بنانے کے لیے ہمارے پاس جو یوا ہے وہ کافی ٹیلنٹڈ ہے، بڑے جوش خروش کے ساتھ اس پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں. اور ہم نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم ایسے کسی بھی شخص کو اس پارٹی میں شامل ہونے نہیں دیں گے جو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا کینڈیڈیٹ رہ چکا ہو، جس نے کبھی بھی پارٹی میں کام کیا ہو، الیکشن لڑا ہو. تو بلکہ نئے جوش کے ساتھ نئے لڑکوں کو خوش آمدید کرتے ہیں ہم اس پارٹی میں. آپ نے خود بھی دیکھا ہے کہ کتنے لوگ آج ڈوڈا سے آئے تھے، ان کے ساتھ آپ کی میٹنگ بھی ہوئی. آپ نے دیکھا کہ بڑے جوش کے ساتھ نوجوان پود ہماری پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں. مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ وہ دن دور ہے جب چینج آئے گی. نہیں، جو نوجوان آپ کے پاس آ رہے ہیں وہ سماج میں بڑا الگ الگ ورگ کے ہیں، ان کی الگ الگ ڈیمانڈ ہے، کیونکہ کچھ ٹیکنیکلی بھی آپ کے پاس آتے ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی جن کے پاس اپنا ایک اچھا حربہ بھی ہے اور کرنے کی صلاحیت بھی ہے. اور ان کا مطلب سمجھیے کہ جو یہ حالات دیکھ رہے ہیں ہمارے اس جموں کشمیر کے، اس میں اس چیز کو دیکھ کے آپ کو ان سے مطلب وہ ایک بہت بڑی آپ کے پاس دیکھنا کہ بھروسہ لے کے آئے. تو آپ اس میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ان کے بھروسے کو ہم قائم رکھنا چاہتے ہیں. یہ بھروسہ ہی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں، اور اسی بھروسے کو آگے بڑھانا ہے، تبدیلی آئے گی. ابھی تک جتنے بھی ہماری پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، جو بھی پولیٹیکل سسٹم ہے، جو بھی ہمارا بیوروکریسی کا سسٹم ہے، یہ سب میں تبدیلی لانا وقت کی اہم ضرورت ہے. کیونکہ آج تک بہت کچھ ہم نے جیلا ہے، بہت کچھ ہم نے سہا ہے. اب سہنے کی
हमें गुंजाइश नहीं है। अब युवा बिल्कुल तैयार है चेंज लाने के लिए, तब्दीली लाने के लिए, और इसीलिए ये पार्टी में, हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं है जब जरूर चेंज आएगी, और आने वाले दिनों में ही चेंज आ जाएगी। आप जरूर देखिएगा, इंशाल्लाह ये ऊपर वाले का करिश्मा होगा। शुक्रिया शेख साहब।